بیٹھیے ادھر کرنا ہے آپ خود ہی سیٹنگ بتا دیں جو آپ نے بتانا ہے. تھوڑا سا نا سب بتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں غالِ قرآن سے. عاشر عباسی بھی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تعارف کر لیتے ہیں. ہمارے درمیان ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان محترم برادرم شکیل احمد موجود ہیں. یہ ایم فل کر رہے ہیں پولیٹیکل سائنس میں پشاور یونیورسٹی سے. ان کے ساتھ برادرم کلیم اللہ موجود ہیں. یہ ماسٹرز کر رہے ہیں پولیٹیکل سائنس میں پشاور یونیورسٹی سے. ان کے ساتھ اسد اللہ عوان موجود ہیں. اصول الدین اسلامی یونیورسٹی سے کر رہے ہیں. میرا نام حسن بلال ہاشمی ہے اور میں ایم فل کر رہا ہوں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے. اور یہ صوبان شرجیل بھائی ہیں. یہ ماسٹرز کر رہے ہیں اسلامیات میں بہاؤالدین زکریا ملتان سے. یہ صوبہ جنوبی پنجاب کے ناظم ہیں. میری ذمہ داری صوبہ شمالی پنجاب کی ہے. کلیم بھی KPK کے ناظم ہیں اور اسد اللہ عوان بھی اسلام آباد کے ناظم ہیں. تو ہم اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے آپ سب صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری دعوت پر یہاں پر آئے ہیں, اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے. میں بلا تاخیر محترم ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان برادرم شکیل احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ صحافیوں سے مخاطب ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کا ہماری دعوت پر یہاں تشریف لانے کے لیے. آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز اس حکومت نے نئے سال کے لیے بجٹ پیش کیا ہے. چونکہ اسلامی جمعیت طلبہ کا دائرہ کار تعلیمی میدان ہے, تعلیمی دنیا ہے, تو ہم اس حکومت کے پیش کردہ بجٹ میں جو اعلیٰ تعلیم کا شعبہ ہے ہم اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ کسی بھی ملک یا قوم کی تعمیر و ترقی کا راز اس کی جو تعلیم ہے اس میں مضمر ہے کہ آیا وہ قوم وہ ملک تعلیم کے شعبے کو کتنی اہمیت دے رہا ہے. یعنی اس بات کا آپ ادراک اس سے کریں گے کہ آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں سے کسی نے بھی تعلیم کے شعبے کو اپنی ترجیح میں نہیں رکھا, باوجود اس کے کہ اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے منشور کے اندر ترجیح اول بیان کی حد تک وہ تعلیم کو دی جاتی ہے. UNDP کے 2018 کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے تحت پاکستان جنوبی ایشیا کے اندر صرف اور صرف افغانستان سے اوپر ہے, جبکہ یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق اب بھی یعنی اس دور جدید کے اندر بھی پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں 22 ملین کے قریب بچے وہ آؤٹ آف سکول ہیں. 5 سال سے 16 سال کی عمر کے 22 ملین بچے وہ سکول سے باہر ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مقتدر طبقات ہیں, جو اب تک آنے والی حکومتیں ہیں, انہوں نے تعلیم کو کیا دیا ہے. مثال کے طور پر ہم تھوڑا سا اگر کمپیریزن کریں اپنے سب کانٹیننٹ کے دیگر ممالک کے ساتھ, تو اس میں بنگلہ دیش اپنی GDP کا 10% تعلیم کو دے رہا ہے, سری لنکا 10% دے رہا ہے, انڈیا جو ہے وہ 13% دے رہا ہے, ایران 4% دے رہا ہے, نیپال 11% دے رہا ہے, اور افغانستان 3% دے رہا ہے.
جبکہ ہم GDP کا محض 2.9% اپنی تعلیم کے شعبے کو دے رہے ہیں، حالانکہ ہر حکومت، ہر پولیٹیکل پارٹی وہ اقتدار میں آنے سے پہلے، خواہ وہ تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون ہو، وہ اپنے منشور میں عوام سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم تعلیم کے شعبے کو کل GDP کا 4% مہیا کریں گے، جبکہ یہ خواب عملی طور پر اب تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد اگرچہ کہ تعلیم کا شعبہ وہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہائر ایجوکیشن کی بجٹنگ ہے اور اس کی ریگولیشن ہے وہ وفاق ہی کے ذمے ہے کہ جس کے تحت جامعات کو ہائر ایجوکیشن کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ اس سال جو ہائر ایجوکیشن نے ڈیمانڈ کی تھی حکومت وقت سے بجٹ کے اندر ایلوکیشن کی، تو وہ 105 ارب تھی، جبکہ حکومت نے جو ریکرنٹ بجٹ HEC کے لیے ایلوکیٹ کیا ہے اس کی مقدار 65 ارب روپے ہے، یعنی 38% کا جو ہے وہ شارٹ فال ہے اس کے اندر، جبکہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر اس کو انہوں نے 44 ارب کیا ہے۔ گزشتہ سال جو ریکرنٹ بجٹ تھا وہ 66 ارب روپیہ تھا، یعنی اس سال حکومت نے اس میں سے بھی 1 ارب روپے کم کیے ہیں، یعنی سال کے گزرنے کے ساتھ اور آج کے حالات کے تناظر میں کہ جو مہنگائی کی شرح ہے اس کے نتیجے میں دیکھا جائے، اس کے تناظر میں اگر غور کیا جائے تو اس مقدار کو بڑھنا چاہیے تھا، جبکہ آلریڈی جامعات خسارہ کا شکار ہیں اور جامعات کے مالی خسارے کی وجہ سے سارے کا سارا جو برڈن ہے وہ یونیورسٹیز ڈال رہی ہیں فیسوں میں اضافے کی شکل میں غریب طلبہ پر، کہ جس کے نتیجے میں ایک تو فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسرا اس کا بوجھ جو ہے وہ غریب طلبہ پر پڑ رہا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ کی جو ریشو ہے ہائر ایجوکیشن کے اندر MPhil اور PhDs کے اندر وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ گیلپ کے گزشتہ سال کے سروے کے مطابق 75% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو فیسوں میں اس قدر اضافے کے باعث اپنی اسٹڈی کو ہائر ایجوکیشن میں کنورٹ نہیں کر پاتے اور وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے، اور جو موجودہ حکومت سے ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ تعلیم کو ترجیح میں رکھتے ہوئے اس کے حوالے سے اقدامات کرے گی، موجودہ حکومت اس میں ناکام رہی ہے، اور ہم اسلامی جمعیت طلبہ اس بجٹ کو مسترد کرتی ہے۔ اچھا، اس میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، گزشتہ حکومت نے بھی ڈیولپمنٹ بجٹ کی مد میں 44 ارب روپے ایلوکیٹ کیے تھے، لیکن ڈیورنگ دا پیریڈ آف دیئر ٹائم انہوں نے 22 ارب روپے کا اس کے اوپر کٹ لگایا، اور ہم موجودہ حکومت سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اس بجٹ کو پورے کا پورا اس کا اجرا وہ HEC کے لیے یقینی بنائے گی۔ دوسری اس کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس 2013 کے اندر ایک بل پاس ہوا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت میں کہ جن اسٹوڈنٹس کی فیس کی مقدار 2 لاکھ روپے ہے یا 2 لاکھ روپے سے زائد ہے اس پر انہوں نے ٹیکس لگایا تھا۔ یہ ظالمانہ ٹیکس مسلسل تحریک انصاف کی حکومت نے بھی جاری رکھا، اور اب آ کے اس بجٹ میں بھی حکومت نے اس کے خاتمے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ جس کے اندر فلم انڈسٹری کو مراعات دی جا رہی ہیں، فلم انڈسٹری کو ٹیکس میں چھوٹ دی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف تعلیم کے اوپر ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے، یہ ظالمانہ اقدام ہے۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ٹیکس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ملک کے اندر جتنی بھی پرائیویٹ جامعات ہیں وہ ہر حوالے سے اپنی منمانی کر رہی ہیں، یعنی کوئی ایسی باڈی نہیں ہے، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ جو انہیں ریگولرائز کر سکے، جو انہیں کنٹرول کر سکے، جو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے، یا جو ان کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کر سکے۔ نتیجتاً جتنے بھی اسٹوڈنٹس کمیونٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جامعات میں جن کی انرولمنٹ ہے وہ مکمل طور پر ان کے رحم و کرم کے اوپر ہیں۔ تو اس تناظر میں بھی ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سینٹرل لیول پر، فیڈرل لیول پر ایک ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرے کہ جو پرائیویٹ جامعات کے حوالے سے تمام دائروں کے اندر، خواہ وہ فیسوں ہوں
خواہ وہ دیگر معاملات ہوں تعلیم و تعلم سے متعلق، ان کے لیے وہ اقدامات کرے اور رولز اور ریگولیشنز کو عائد کرے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اس بجٹ کے اندر چیز ہے کہ حکومت نے پیپر کے اوپر 10% ٹیکس لگایا ہے۔ اب ظاہر ہے پیپر کی امپورٹ کے اوپر ٹیکس ہے، تو یہ پیپر کا تعلق تعلیم سے ڈائریکٹلی ہے۔ اب اس کے اوپر ٹیکس لگنے کے نتیجے میں کاپی بھی مہنگی ہوگی، کتاب بھی مہنگی ہوگی، یا دیگر جتنے بھی لوازمات ہیں تعلیم سے متعلق، وہ اس کا بھی اثر ڈائریکٹلی وہ طالب علم کے اوپر آئے گا۔ غریب کی جیب ستائش اقدام ہیں کہ جن کی ہم تحسین کرتے ہیں، اور ہم یہ توقع رکھتے تھے کہ فاٹا کے حوالے سے بھی موجودہ حکومت ایسے اقدامات کرے گی، لیکن حکومت نے فاٹا کو یکسر نظر انداز کیا ہے۔ تو ہم حکومت سے اس بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مطالبات رکھتے ہیں کہ وہ جن جامعات کے اندر مالی خسارہ ہے، کہ جو مالی خسارے کا شکار ہیں اس وقت، ان کے لیے خصوصی گرانٹ کا اعلان کرے تاکہ وہاں پر جو طلبہ کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے اس میں کمی آ سکے۔ اس کے نتیجے میں یقینی طور پر فیسوں میں کمی ہوگی، اور اس حکومت کو فیسوں میں اوورآل کمی کرنی چاہیے۔ ہماری جو دوسری ڈیمانڈ ہے حکومت سے وہ یہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ ایک ظالمانہ اقدام ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ہمارا تیسرا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ وہ فیسوں میں 50% کمی کرے، اور ہمارا چوتھا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ وہ اپنے پارٹی منشور کے وعدے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے تعلیم کے شعبہ کے لیے، بالخصوص ہائر ایجوکیشن کے شعبہ کے لیے ٹوٹل جی ڈی پی کا 4% مختص کرے۔ اور ہم اس ضمن میں انشاءاللہ 21 جون کو اسلام آباد کے اندر ایک پوسٹ بجٹ سیمینار کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، کہ جس میں ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو تعلیم سے متعلقہ، خواہ وہ ٹیچرز کمیونٹی ہو، خواہ وہ اسٹوڈنٹس کمیونٹی ہو، یا خواہ وہ دیگر مکتبہ فکر سے لوگ ہوں کہ جو تعلیم سے متعلقہ ہیں، ہم ان کو جمع کریں گے انشاءاللہ، اور ہم وہاں ڈیبیٹ کے نتیجے میں، ڈسکشن کے نتیجے میں اپنے آگے کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ جزاک اللہ۔ آپ کا سوال ہوگا؟ بہت شکریہ آپ نے کیا۔ جیسے کہ طلباء تنظیموں کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے، متحدہ طلباء محاذ، اس میں آپ بھی شامل ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آپ جو پریس کانفرنس ابھی کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کیا آپ نے کوشش کی ہے کہ آپ جو وہ تنظیمیں ہیں، طلباء تنظیمیں جتنی بھی، آپ اسی چیز کو، جو طلباء کے مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھ کے جو متعلقہ لوگ ہیں، حکام ہیں، ان سے بات کریں، اور ان کو جو انہوں نے ماضی میں جو کچھ بھی غلط کیا یا پالیسیاں جو بھی بنائیں، آپ ان کو ہیلپ کریں؟ کیا اس حوالے سے بھی آپ نے بات چیت کی تاکہ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ میں یہ چیزیں لائیں؟ جی بالکل، اس حوالے سے گزشتہ سیشن میں بھی ہم نے، خواہ وہ پی ایم سی ہو، این ایل ای کا معاملہ ہو، پی ایم ڈی سی کی تحلیل ہو، ان سارے امور پر ہم تمام طلبہ تنظیموں کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں۔ اب ہر جو بھی طلبہ تنظیم ہے یا پولیٹیکل پارٹی، اس کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں میں کہ جن کے اوپر سب کو اتفاق ہوتا ہے، اس میں ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کے حامی ہیں۔ تو ابھی جو میں نے آپ سے اس ڈائلاگ کی بات کی ہے ایجوکیشن کے اوپر، تو اس میں بھی ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم تمام طلبہ تنظیموں کو، کہ جو طلبہ کے نمائندے ہیں، ان کو اس میں جمع کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی اس میں بلائیں گے، اور وہاں اتفاق رائے سے کسی نہ کسی حوالے سے اس چیز کو حل کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل انشاءاللہ ترتیب دیں گے۔ ہمارے بالکل آپس میں رابطے ہیں، ہماری متحدہ طلبہ محاذ کی جو باڈی ہے وہ بھی فعال ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو بھی ممکن ہو سکے ہم بروئے کار لائیں گے۔ سرکاری یونیورسٹیوں کی فیسیں بھی پرائیویٹ کے برابر کی جاتی قریب آپ نے راست اقدام کی بات کی، تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا کریں؟ جمعیت کیا کریں؟ دیکھیے، جمعیت تو ایک طلبہ تنظیم ہے، اپنی بساط بھر کوشش کے اندر جو اس کے لیے ممکن ہوگا وہ کرے گی بڑی کوششیں کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اب جیسے پشاور یونیورسٹی ہے تو گزشتہ 10 سالوں کے اندر اس کی فیسوں میں 200% اضافہ ہوا ہے۔ ایسے ہی کراچی یونیورسٹی کی آپ مثال لے لیں، یا خیبر کی یونیورسٹیز میں بالخصوص یہ حالات ہیں۔ تو وہاں ہم جو بھی بھوک ہڑتالی کیمپ تھے، ایون کہ ہم نے پشاور یونیورسٹی کے اندر چندہ کیمپ بھی لگائے تاکہ حکومت وقت کو کچھ شرم آئے اور وہ اس حوالے سے اقدامات کرے۔ تو اس کا بنیادی طور پر حل یہی ہے
کہ جو مرکزی حکومت ہے، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، وہ اس حوالے سے اسپیشل گرانٹ کا اعلان کرے کہ وہ ان یونیورسٹی کو اسپیشل گرانٹ ایلوکیٹ کرے، جس کے نتیجے میں ان کا مالی خسارہ وہ کم ہو سکے اور اس کے نتیجے میں طلبہ پر جو بوجھ پڑ رہا ہے اس میں کمی لائی جا سکے. تو اس حوالے سے جو بھی انتہائی اقدام ہوگا آپس کے مشورے سے ہم انشاءاللہ کریں گے. ہم سب کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں جتنے بھی طلباء ہیں وہ مسائل کا شکار ہے، جامعات کی بھی یہ حالت ہے. تو ایسا کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ بجٹ سے پہلے متحدہ طلبہ محاذ یا ساری جو تنظیمیں ہیں وہ اکٹھے ہو کر جا کے وزیر تعلیم یا جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان سے میٹنگ کر سکیں تاکہ بجٹ سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوں؟ اس میں یہ لے لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیز میں طلباء ایشوز پر جب مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ آپ کی پہچان بھی ہوتا ہے، ملک کا مستقبل بھی ہے. اگر وہی یونیورسٹیز کو بند کرنا شروع کر دے، روڈز بند ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی بند ہو جاتی ہے، مطلب لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، قتل بھی ہوئے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان معاملات کو باقاعدہ طور پہ آپ کی ایک باڈی ہو طلباء تنظیم کی، جو لوگ مختص ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی میں اگر طلباء کا کوئی مطلب ان کے جو جائز معاملات میں مسائل ہوتے ہیں ان پر وہ بات کریں، بجائے کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ وہ کرے اور پھر یونیورسٹیز بند بھی ہو جاتی ہیں، اسٹاف کو علیحدہ مشکلات ہوتی ہیں، طلباء کو علیحدہ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھی کوئی لائے عمل ہے آپ کے پاس؟ آپ کا سوال کیا تھا؟ سوال میرا یہ تھا کہ چونکہ بجٹ پیش ہو جائے اس کے بعد اگر آپ جی کانفرنسز کریں جو بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ایسا کوئی منظم طریقہ کہ بجٹ سے پہلے آپ لوگ جائیں وفاقی وزیر تعلیم یا جو بھی فیصلہ ساز ہوں ان سے آپ میٹنگ کر سکیں تاکہ بجٹ سے پہلے یہ معاملات طے ہو سکیں؟ یہ پہلے سوال کا جواب تو حسن بھائی دیں گے، چونکہ یہ کمیٹی کے ہمارے انچارج تھے اور انہوں نے بجٹ سے پہلے اس حوالے سے کافی کوشش کی ہے، تو اگلا میں کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی جمعیت طلبہ نے مرکزی شورا کی اس کی ایک کمیٹی بنی تھی جس کے میری سربراہی کے اندر، اس کے اندر ہم نے ایک پوری ایک رپورٹ تیار کی تھی کہ جس کے اندر ہم نے اپنی تجاویز بھی دی تھی اور ان سارے مشکلات کا ان کو بتایا بھی تھا کہ اس رپورٹ کے اندر کہ ہماری یہ مشکلات ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں. ہم احسن اقبال صاحب سے اور تنویر صاحب سے مستقل رابطے میں رہے، لیکن وزیر اعظم کی اور اپنی مصروفیات کی، بجٹ کی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے بار بار ایک دو دفعہ تو ملاقات کا ٹائم طے بھی ہو گیا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. البتہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹس ان تک پہنچا دیے ہیں اور یہ بجٹ سے پہلے کی چیز تھی کہ بجٹ سے پہلے ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ ہماری ڈیمانڈس ہیں، ان مسائل کو آپ اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. تو وہ ہم نے پہلے تو کوشش کی، ملاقات کی بھی، رابطے اور کوشش ہم کرتے رہے، لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا ہے. آپ کا جو سوال ہے، ہم یعنی اسلامی جمعیت طلبہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تعلیمی اداروں کے اندر وہ تشدد کی فضا پروان چڑھے، اور جہاں کہیں ایسا کوئی واقعہ کسی جذبات کے نتیجے میں یا کسی غلطی کے نتیجے میں روبہ عمل ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد اولین کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ دونوں فریقین آپس میں بیٹھ جائیں اور تعلیمی ماحول خراب ہونے کے بجائے پرامن تعلیمی ماحول وہ اسموتھلی چلتا رہے اور آپسی کے مسائل افہام اور تفہیم سے حل ہو جائیں. تو یہ جو متحدہ طلبہ محاذ ہے 2003 میں اس باڈی کو بنیادی طور پر بنانے کا مقصد بھی یہی تھا، اور آج الحمدللہ جتنی بھی طلبہ تنظیمیں ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں اور ہمارے آپس میں بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اور جہاں کہ یہ ایسا ایشو ہوتا ہے ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے ان ایشوز کو پولائٹلی اور اسموتھلی لے کے آگے چلتے ہیں تاکہ مخالفین کو یہ موقع نہ فراہم کیا جائے کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو طلبہ تنظیمیں ہیں یہ تشدد کے راستے پر چلتی ہیں یا یہ قبضے کی طرف چلتی ہیں یا یہ لڑائی جھگڑوں کا ماحول بناتی ہیں. تو ہماری اولین کوشش تو یہی ہوتی ہے. پھر بھی یہاں کہیں چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں تو اس کو بھی ہم افہام و تفہیم سے ہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا اشارہ جس جانب ہے تو وہاں مسئلہ ذرا مختلف ہے، باقی جگہوں پہ ایسی چیز ہوتی ہے تو انشاءاللہ ایسے ہی ہو. جی جی گزشتہ دنوں جماعت اسلامی کے حوالے سے خبریں اور ہمارے ذمہ دار چہرے خبریں چلا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی ریلی کی جو شرکائے کارکن ہیں وہ انڈین ہائی کمیشن کی جنگلوں کے اوپر چڑھ گئے. ایسا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ اندر ہی ہے اور آپ لوگ صحیح میں چوک دیکھی محدود سے صحیح چوک سے آپ لوگ منتشر ہو گئے. تو اس حوالے سے رکھ لینا سر کہ ایسی کوئی بات نہیں، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے. نہیں دیکھیے، چونکہ ہمارا فورم بھی جماعت سے متعلق نہیں ہے اور آج کا موضوع بھی وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کہیں اگر کوئی غلطی ہوئی تھی تو میرے علم کے مطابق اس پہ معذرت بھی ہو گئی تھی، اور ایسا اقدام وہ نظم کے تحت ہرگز طے نہیں تھا. کچھ لوگوں کا انفرادی عمل تھا کہ جو جذبات کی رو میں بہہ کے آگے نکل گئے تھے اور قیادت نے انہیں واپس بلا لیا تھا.